السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 49، جس میں اسماء اعداد کا بیان ہے۔ تو ہر زبان میں کچھ الگ الگ سب کے انداز ہوتے ہیں۔ اعداد یعنی گنتیاں 1 2 3 4 5، تو ان کے لکھنے کے ہر زبان میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے کیا طریقے ہیں اور کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں اس کا آج ہم پڑھیں گے، اس کے کیا ضروری قواعد ہیں۔ تو اعداد کا ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں کسی چیز کو اس میں کچھ ابہام یا پوشیدگی وغیرہ ہو اس کو دور کرنے کے لیے۔ جیسے کہ کہیں چند لوگ مدرسے سے دعوت میں گئے تو سامنے کسی شخص نے پوچھ لیا کہ کتنے بچے آئے، تو بتا دے کہ 50 بچے آئے، 100 بچے آئے، تو یہ گنتیاں ان سے ابہام اور پوشیدگیاں دور ہوتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے بتا دے کہ اسماء اعداد کی تعریف، عربی میں اسے اعداد کہتے ہیں۔ اسماء اعداد کی تعریف وہ اسماء جن کے ذریعے کسی شے کے افراد کو شمار کیا جائے، کسی چیز کے افراد کو، لوگوں کو شمار کیا جائے، ان اسماء کو اسماء اعداد کہتے ہیں۔ جس سے کسی شے کے افراد کو شمار کیا جائے اسے اسماء اعداد کہتے ہیں۔ جسے شمار کیا جائے اس کو معدود اور تمییز کہتے ہیں۔ اب جس کو شمار کیا جائے گا اس کو معدود کہیں گے، یعنی شمار کیا گیا۔ جیسے 5 اقلام 5 قلم، 3 انہار 3 نہریں۔ تو ان مثالوں میں 3 اور 5 اس میں عدد ہے کیونکہ یہ گنتی ہے، ان کے ذریعے شمار کیا جا رہا ہے۔ اور اقلام اور انہار یہ معدود ہے، قلم اور نہر ان کو شمار کیا جا رہا ہے۔ تو جس چیز کو شمار کیا جائے اس کو معدود کہتے ہیں، اور جس سے شمار کیا جائے اسے عدد۔ اب تمام اعداد کی اصل 12 کلمات ہے۔ ہر زبان میں الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جو عربی میں ہے، عربی میں اصل الفاظ 12 ہوں گے، اصل کلمات 12 ہوں گے عدد کے۔ 1 سے 10 تک کے اعداد 10 ہو گئے، اور مئتن اور الفن 12 ہو گئے۔ تو تمام اعداد کی اصل 12 کلمات ہیں، 1 سے لے کے 10 تک، اور مئتن اور الفن، مئت معنی 100 اور الفن معنی 1000، تو یہ 12 کلمات ہوئے۔ اب ان سے ہی پھر مل جل کر کمی زیادتی کر کے دوسرے الفاظ بنتے ہیں۔ تو 1 سے لے کے 10 تک اور مئتن اور الفن ان کو مفرد کہتے ہیں، عربی کی اصطلاح میں انہیں مفرد کہتے ہیں ان اعداد کو، یعنی اکائیاں، جیسے احد، اثنان، ثلاث اور مئتن، الفن وغیرہ، ان سب کو مفرد کہتے ہیں، یعنی یہ اکائیاں ہیں۔ پھر بتا رہے 11 سے 19 تک کے اعداد کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر 11 سے لے کے 19 تک 12 13 14 15 16، 11 سے لے کے 19 تک کی جو گنتیاں ہوں گی انہیں مرکب کہتے ہیں، جیسے 11 12 وغیرہ۔ یہ آپ نے مرکب ناقص کی قسم میں بھی پڑھا تھا، جس میں اس میں یہ آیا تھا مرکب ناقص کی بھی ایک قسم ہے 11 12، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیونکہ 2 لفظ ہے، ایک احد ہے اور عشرہ 2 ہے، تو اس لیے انہیں مرکب کہتے ہیں۔ پھر بتا رہے کہ 21 سے لے کر 99 تک کے اعداد کی اکائیوں اور دہائیوں کے درمیان حرف عطف ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے ان اعداد کو عطف کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بتایا کہ 1 سے لے کے 10 اور الفن اور مئتن یہ 12 کلمات اصل ہے اور انہیں مفرد کہتے ہیں، یعنی اکائیاں۔ اور پھر 11 سے لے کے 19 تک جو اعداد ہوتے ہیں انہیں مرکب کہتے ہیں۔ پھر تیسری چیز بتا رہے کہ 21 سے لے کے 99 تک کے اعداد کی اکائیاں اور دہائیاں، ان دونوں کے درمیان حرف عطف واو آتا ہے، تو اس لیے انہیں عطف کہا جاتا ہے، اعداد کو عطف کہا جاتا ہے۔ 3 چیزیں بتا دی آپ کو، جیسے 21 22 عشر۔ اب دیکھیے پھر بتا رہے کہ چوتھی چیز 20 30 40 50 60 70 80 90 90، 20 30 30 40 40 50 60 70 80 90، ان سب کو جو آتی ہے 20 30 40 50 60 70 80 90، انہیں دہائیاں کہتے ہیں، انہیں دہائیاں کہتے ہیں۔ تو 4 چیزیں آپ کو بیان کی، اس کو آپ اچھے سے یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو بلیک بورڈ کے ذریعہ اس کا الگ سے ایک سمجھانے کا
ویڈیو بنایا جائے گا۔ اب پھر بتا رہے کہ ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ سب کو الگ الگ کہتے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت تو فرق ہوگا عربی میں۔ تو بتا رہے کہ 4 یا 5 طریقے الگ نکلیں گے۔ پہلا ایک سے شروع کریں گے تو واحد اور اثنان یعنی 1 اور 2 یہ صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا استعمال قیاس کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو اس کے لیے عدد بھی مذکر لایا جائے گا، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث ہی لایا جائے گا، اور واحد ہے تو واحد اور تثنیہ ہے تو تثنیہ، جیسے رجل واحد امرأۃ واحدۃ۔ 1 سے لے کے 2 ان 2 کے لیے یہ دونوں صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب صفت بن کے استعمال ہوں گے تو وہ موصوف کے مطابق ہوں گے، تو موصوف جب واحد ہے تو ان کو بھی واحد لائیں گے، موصوف مذکر ہے تو ان کو بھی مذکر لائیں گے، موصوف مؤنث ہے تو ان کو بھی مؤنث لائیں گے۔ تو 1 اور 2 کا استعمال قیاس کے مطابق ہوگا، یعنی معدود کے مطابق۔ پھر 3 سے لے کے 10 تک، 3 سے 10 تک ان کے اعداد کو اضافت کے ساتھ اور خلاف قیاس استعمال کیا جاتا ہے۔ اضافت کے ساتھ یعنی ایک مضاف ہوگا اور مضاف الیہ، یعنی جو عدد ہوگا وہ مضاف بن جائے گا، اور معدود یعنی جس کو شمار کیا جائے گا وہ مضاف الیہ بنے گا، اور یہ خلاف قیاس استعمال کیے جائیں گے۔ خلاف قیاس یعنی کیا؟ یعنی معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث لائیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر لائیں گے۔ یعنی کہ یہ بتا رہے کہ معدود یعنی جس کو شمار کیا جا رہا ہے وہ اگر مذکر ہے تو عدد یعنی گنتی کو مؤنث لائیں گے اس کے خلاف، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لائیں گے، تو یہ برخلاف ہوگا 3 سے لے کے 10 تک کے قاعدے میں۔ جیسے ثلاثۃ رجال، اس میں دیکھیں رجال جمع ہے تو اس کے لیے 3 ثلاثہ لے کے آئے تو یہ مؤنث لے کے آئے، مذکر نہیں، حالانکہ رجال مذکر ہے۔ ثلاث نسوۃ، یہاں دیکھیں نسوہ جمع مؤنث ہے تو اس کے لیے ثلاثہ لائے، ثلاثۃ نہیں، خلاف قیاس لائے، اور اربع نسوۃ۔ اب پھر بتا رہے ہیں کہ 11 سے 12 تک 1 سے 2 کا استعمال قیاس کے موافق، 3 سے لے کے 10 تک کا قیاس کے خلاف، اور اضافت کے ساتھ استعمال ہوں گے وہ، یعنی مضاف مضاف الیہ بنیں گے، اور 1 اور 2 موصوف صفت۔ اب بتا رہے 11 سے 12 تک، تو 11 اور 12 کا استعمال مطابق قیاس ہوگا، یہ بھی 1 2 کی طرح، جیسے 12 رجلا 11 عشرۃ امرأۃ، یعنی اگر معدود مذکر ہو تو دونوں عدد مذکر، اور اگر معدود مؤنث ہو تو دونوں عدد مؤنث ہوں گے۔ اب تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے 13 سے 19 تک، اس میں دیکھیے 13 سے 19 تک پہلا جز خلاف قیاس ہوگا اور دوسرا جز موافق قیاس ہوگا، کیونکہ 2 جز ہوں گے، ایک تو جیسے کہ ہم نے کہا 23 میں ایک 3 کے لیے لائیں گے اور 20 کے لیے الگ، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ 13 ہے تو 13 میں سے 3 کے لیے لائیں گے ثلاثہ اور 10 کے لیے عشرہ، تو 2 جز ہوئے نا، تو پہلا جز خلاف قیاس ہوگا، یعنی معدود اگر مذکر ہو تو پہلے جز کو مؤنث لائیں گے، اور معدود اگر مؤنث ہو تو پہلے جز کو مذکر لائیں گے، لیکن جو دوسرا جز ہوگا یعنی عشرہ وہ معدود کے مطابق ہی ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے ثلاثۃ عشرہ رجلا، اس میں دیکھیے ثلاثۃ یہ پہلا جز ہے، یہ خلاف قیاس ہے کیونکہ رجلا مذکر ہے تو اس کو مؤنث لائے، اور عشرہ یہ مذکر ہی لائے کیونکہ موافق ہوگا دوسرا جز۔ ثلاث عشرہ امرأۃ، اب اس میں دیکھیے امرأۃ یہ مؤنث ہے تو ثلاثہ لے کے آئے مذکر خلاف قیاس، اور دوسرا جو عشرۃ اس کو موافق قیاس لائے، یعنی 13 سے 19 تک معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کا دوسرا جز بھی مؤنث ہوگا، دوسرے میں کچھ تبدیلی نہیں کرنا ہے، اور پہلا مذکر، اور اگر معدود مذکر ہے تو عدد کا دوسرا جز مذکر ہوگا اور پہلا مؤنث، جیسا کہ مذکورہ مثالوں میں دے دیا گیا۔ اب وہ بتا رہے دہائیوں کے متعلق، تو تمام دہائیاں 20 سے لے کر 90 تک ہمیشہ مذکر ہی میں رہیں گی، ان کے لیے مؤنث کا صیغہ نہیں لائیں گے، وہ مذکر ہی استعمال ہوتی ہیں، چاہے ان کا معدود مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان کو 20 30 40 50 اسی طریقے سے لائیں گے، ان کا مؤنث کا صیغہ نہیں بنائیں گے، جیسے 20 رجلا 20 امرأۃ۔ اب پھر بتا رہے 21 22 31 32
41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 इनका इस्तेमाल मुआफ़िक़ क़यास होगा। यानी जो 1 2 वाली गिनतियाँ होंगी ना, उन सब का इस्तेमाल क़यास के मुआफ़िक़ ही होगा। मादूद जैसा होगा उसी तरीके से उनको मुज़क्कर मुअन्नस लाएंगे। यानी अगर मादूद मुज़क्कर है तो पहला अदद मुज़क्कर, और अगर मादूद मुअन्नस है तो पहला अदद मुअन्नस। जैसा अहदुम व इशरूना रजुलन, क्योंकि दूसरा जो जुज़ होगा वो तो दहाइयाँ होगा, 21 से लेके 22 23 31 32 में जो दूसरा जुज़ होगा वो तो दहाइयाँ होगा, और दहाइयाँ में तो तब्दीली होगी नहीं। तो पहला जुज़ में तब्दीली होगी तो उसको मुआफ़िक़ क़यास लाएंगे, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। जैसे अहदुम व इशरूना रजुला, इहदा व इशरूना इमरातन। अब फिर बता रहे, ये 1 2 वाली गिनतियों का तो हो गया। अब फिर 3 से लेके 10 तक वाली, यानी उसके दरमियान जो आएंगी 23 से 29 तक, 33 से 39 तक, इसी तरीके से 53 से 59 तक, 73 से 79 तक। तो ये जो 3 से लेके 9 तक आएंगे ना, उनके इस्तेमाल का तरीका बता रहे हैं कि उनको खिलाफ़ क़यास इस्तेमाल करेंगे। इनका इस्तेमाल खिलाफ़ क़यास होगा। जैसे सलासतु व इशरूना रजुला, तो रजुलन मुज़क्कर है तो सलासु इसको मुअन्नस लाए। सलासु व इशरूना इमरतन, यहाँ पे इमरत मुअन्नस है तो सलासु मुज़क्कर लाए। इनका इस्तेमाल खिलाफ़ क़यास होगा। यानी अगर मादूद मुज़क्कर है तो अदद का पहला जुज़ मुअन्नस, और अगर मादूद मुअन्नस है तो अदद का पहला जुज़ मुज़क्कर होगा। ये हो गई सब दहाइयों गिनतियों का इस्तेमाल का तरीका। अब बता रहे 3 से लेकर 10 तक और मियातुन अल्फुन हमेशा मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं। इनका एक कायदा बता दिया कि 3 से लेकर 10 तक की गिनतियाँ और मियातुन यानी 100, अल्फुन यानी 1000, इनका इस्तेमाल मुज़ाफ़ होकर ये इस्तेमाल होते हैं, मौसूफ़ सिफ़त नहीं बनते। जैसे मियातु किताबिन, अल्फ़ु शहरिन, मियातान आलिमिन, अल्फ़ा आलिमतिन, सलासतु अक़लामिन। अब फिर बता रहे कि मादूद के अहकाम, मादूद इसके भी कुछ अहकाम है। कहीं मुज़क्कर, कहीं उसको मंसूब पढ़ रहे, कहीं मजरूर पढ़ रहे, कहीं वाहिद ला रहे, कहीं जमा, तो उसके मुतालिक बता रहे हैं कि नंबर 1, वाहिद और इस्नाद जब मुफ़रद हो, वाहिद और इस्नाद जब मुफ़रद हो तो ये किसी इस्म की सिफ़त बनकर इस्तेमाल होते हैं। उनकी तमीज़ ज़िक्र नहीं की जाती, इनकी तमीज़ ज़िक्र नहीं की जाएंगी, ये सिफ़त बन के इस्तेमाल होंगे। जैसे रजुलन वाहिदुन, इमरातुन वाहिदतुन, रजुलान इस्नान, इमरातान इस्नतान, तमीज़ इनकी नहीं लाते। फिर बता रहे नंबर 2, 3 से लेकर 10 तक आदात की तमीज़ जमा और मजरूर होती है। 3 से लेकर 10 तक की आदात की तमीज़ जमा और मजरूर होती है। जैसे सलासतु रिजालिन, तो यहाँ देखिए 3 है तो रिजालिन ये तमीज़ ये मजरूर है और जमा है। इसी तरीके से 3 से लेकर 10 तक की सब ये मजरूरी होगी। फिर 11 से 99 तक की तमीज़ मंसूब और मुफ़रद होती है। 11 से 99 तक की जो तमीज़ आएगी वो सब मंसूब और मुफ़रद होगी। जैसे अहद अशरा कौकबा, फ़ाज़ा सलासता अशरा रजुलन, उसको मुफ़रद ही लाएंगे और मंसूब लाएंगे। 13 शख्स कामयाब हुए, सलासा अशरता तिलमिज़न। अब फिर चौथी चीज़ बता रहे हैं कि मियातुन अल्फुन, इसके मुतालिक मियातुन और अल्फुन और इनके तस्निया और जमा की तमीज़ मुफ़रद और मजरूर होती है। इनकी जो तमीज़ होगी जमा की मुफ़रद और मजरूर होगी। जैसे मियातु आमिलिन 100 आवामिल, मियातु इमरातिन और मियाता रजुलिन, मियाता इमरातिन, तो ये भी हमेशा मजरूर होती है। तो ये आदात की अरबी में कुछ कवायद थे जो आपने पढ़ लिए। अब मश्क आ रही है, मश्क में देखना है मुंदरजा झेल जुमलों का तर्जमा करें। तो 12 जुमले यहाँ दे दिए गए हैं, उसमें सिर्फ गिनतियों के इस्तेमाल किया गया आदात को। तो आपको ये पहचानना है इसमें कि यहाँ पे जो आदाद है वहाँ पे तमीज़ मादूद कौन क्या बन रहा है, और उसके जो अहकाम आपने पढ़े कवानीन वो इसमें मौजूद है या नहीं, वो आपको पहचानना है। कहाँ मुज़क्कर ला रहे, कहाँ मुअन्नस, कहाँ खिलाफ़ क़यास, वो सब वगैरह आपको इसमें देखना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।